بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجیے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت، برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بن کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے چولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجیے کہ ان طاق راتوں میں سب رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجیے، رب کو راضی کیجیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی رزق و دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کے فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں میں پورا ہو جائے گا۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22 رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اور 24 رمضان کی رات 25ویں، اسی طرح 26ویں کی 27ویں کہلائے گی، اس طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق و دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کے ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جوڑی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائے، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت و خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، 2 رکتے
جس شخص کی ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کے غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کے غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے، جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آ گیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا گویا وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبے کے ہیں، یعنی یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے قدر والے کہنے کی وجہ یہ کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر وراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے اصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ سورۃ القدر قرآن کریم کی 97ویں سورت ہے جو آخری پارے میں سے ہے۔ سورۃ القدر کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ 5 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ القدر کے معنی تقدیر و قسمت بھی ہے۔ سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہی ہیں۔
مفسرین نے اس صورت کے شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کو سن کر تعجب ہوا اور انہیں اس پر اشک آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کے معنی تقدیر و قسمت بھی ہے اور عزت و منزلت بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی مثل رات ہے، کہ اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ اور اس رات میں قرآن نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ قرآن کی نزول کی ابتدا اس رات سے ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا قرآن نبی کریم پر اتارا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں اس استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا گیا۔ اس سوال سے جواب مطلوب نہیں بلکہ اس سے اس کی عظمت کو بتانا ہے۔ وہ ہے کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے، کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ یہ بہتری و فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ پہلے عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہو تو 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی ہے۔ فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے باہر کام کے لیے اس میں لفظ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ساری زمین پر اترتے ہیں اور ہر حکم اللہ کے سے انسان کی تقدیریں ہیں جو طے کی جاتی ہیں۔ یعنی ملائکہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر عمل کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے والا ہے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ سورت کے آخری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یہ رات مغرب سے فجر تک سلامتی سلامتی ہے اور اس میں شر کا کوئی نام نہیں۔ اس میں اہل ایمان شیطان کی شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اس آیت کے بھی 2 مطلب ہے، ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی ہی پر مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی خیر و برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نماز عشاء کے پاس سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت کی عمل کر لیجیے۔ تہجد کی وقت پڑھ لے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو رکعت نفل حاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری نہیں ہو سکتی ہے، سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، ان میں قبولیت کی کڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دو رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد 3 سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح دوسری رکعت کے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے اپنے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ بارگاہ رب میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمان یا وہاب یا رزاقوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا رحمان یا وہاب یا رزاقوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمان و پڑھا تو 2 بار۔ اس طرح آپ کو 100 جانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ بس یقین قابل رکھتا ہے کعبے کی آپ کی تمام بیماریوں پریشانیاں غیبی خزانے سے ختم فرما دیں گے۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ کے رزق عطا کرے گا کہ آپ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر میں پھر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات اور یا رحمان و یا وہاب یا رزاق کی تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کی وظیفہ لازمی کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کرنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔